بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، شب برات کی آپ تمام کو مبارکباد۔ ایک بہترین دن، ایک بہترین رات، جتنا بھی ذکر کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے اس رات کی، وہ بہت کم ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آج ایک اہم شخصیت ڈاکٹر مولانا حمران انصاری معروفی صاحب کو دعوت دی ہم نے اس حوالے سے کہ ہماری یہ جو تھوڑی سی باتیں ہیں وہ باتیں ضروری ہیں اور لوگوں تک جو ہے پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور جو سنت ہے اس پر عمل کرنا اور دین کی باتوں کو پھیلانا بھی یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ ہم اس چینل پر مختلف طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں، کیریئر کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین بھی ہمارا ایک بڑا حصہ ہے، مذہب بھی ہمارا بڑا حصہ ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم قوم کی خدمت کریں اور اللہ کو راضی کریں، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانسیں چلائے گا وہ ہم اللہ کی حمد و ثنا اور مخلوق جو ہے اس کے فائدے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے خواہش کی مولانا صاحب سے کہ آج کے اس مبارک موقع پر وہ اپنے خطاب فرمائیں، تو میں استقبال کرتا ہوں، میں جو ہے ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر مولانا حمران صاحب کا کہ وہ آئے ہمارے اس اسٹوڈیو میں اور انہوں نے ایک بہترین جو ہے خطاب فرمائیں گے، دین کی باتیں فرمائیں گے، اور آج کی جو دن کی جو اہمیت و افادیت ہے اس پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں مولانا حمران صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر حمران احمد معروفی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی یہ مبارک رات جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، شعبان المبارک کا مہینہ بڑا ہی مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان کا مہینہ بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی متبرک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پر، اس مہینے کی فضیلت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ میرے اعمال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائے تو میں روزے سے رہوں، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں بطور خاص بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے میں آئندہ سال کن کن لوگوں کا انتقال ہوگا ان کا وقت لکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند تھی کہ میرے انتقال کا جو وقت مقرر ہو چکا ہے، جب یہ متعین کیا جائے، مقرر کیا جائے، تو اس حال میں روزے سے رہوں۔ تو پتہ یہ چلا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کی عظمت اور بزرگی کی بنیاد پر پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ شعبان المعظم کے ابتدائی مہینے میں تو روزے رکھیے، مگر جو آخری کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام مت فرمائیے، اس لیے کہ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور پورے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ یہ آخری کا جو حصہ ملتا ہے اس کے اندر کھا پی کر اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کر لیجئے تاکہ رمضان کا مہینہ جو فرض ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ ادا کر سکیں۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ ہماری چند باتیں تو اس مہینے کے تعلق سے تھیں۔ اب آتے ہیں آج اس رات کے تعلق سے۔ آج کی جو یہ مبارک اور متبرک رات ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے کیا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد ہی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے، آفتاب غروب ہوتا ہے، فوراً آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا کہ میں اسے رزق اور روٹی عطا فرما دوں، ہے کوئی ایسا آدمی جو مصیبتوں اور بلاؤں سے اپنی حفاظت چاہتا ہے اور میں اس کی مصیبت اور بلا کو دور کر دوں۔ تو میرے معزز سامعین، اب تک تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہے تھے، مگر آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں رزق دینے کے لیے تیار ہوں، میں مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی اس رات کوئی شخص مغفرت سے محروم رہ گیا، کوئی شخص رزق سے محروم رہ گیا، کوئی شخص مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت نہیں پا سکا، تو یہ اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اور آج کی رات کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو بھی دعا کی جائے گی میں اس کو قبول کروں گا۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک گفٹ کا سمجھنا چاہیے، اور آج کی رات میں جم کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لینا چاہیے، اور بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنے کی دعا کر لینی چاہیے۔ ابھی میں نے بتایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور یہ بنو کلب تو تھا، عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، اور ان کے پاس بے شمار بکریاں تھیں۔ یہ تشبیہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے، لہذا آج کی اس رات سے ہمیں محروم نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر، گر گڑا کر، عاجزی کر کے، انکساری کر کے، یہ بہترین اور سنہرا موقع ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ مگر معزز سامعین، اس بات کو یاد رکھیے، آج کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت کا تو اعلان کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اگر والدین کا نافرمان ہوگا
تو اس کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، جو کینہ کپٹ دوسروں سے رکھتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ظالم کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے جو تکبر کے طور پر اب ٹخنوں سے نیچے پائجامہ وغیرہ پہنتا ہے ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ رات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، ہمیں خوب اس رات کے اندر توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی و خوش کر لینا چاہیے۔ اب اس رات کے اندر کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ تو میرے معزز سامعین اور ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اس رات میں آدمی سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہے تو سورہ یاسین شریف پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، یعنی کوئی بھی عبادت اس رات کے اندر آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر ہمیں بہت اجتماعی طور پر خوب چراغاں کر کے روشنی کر کے بیٹھنا اور وہاں پر عبادت کرنا نہیں، اپنے گھروں کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، بہت زیادہ روشنیاں کی جاتی ہیں، ان کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اس رات کے اندر یہ اعمال ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ہاں، روایات کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات قبرستان گئے ہیں اور جا کے وہاں پر مرحومین کے لیے مغفرت فرمائی ہے، لہذا سنت یہ ہے کہ آج کی رات ہم بھی قبرستان جائیں اور وہاں کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بھی بہت اہم ہے اور آج کی رات بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بھی فرمائی ہے کہ آج کی رات میں عبادت کرو اور آج کی رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے اس کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، مگر یہ یاد رہنا چاہیے کہ روزہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بل مستحب ہے۔ اب جو آدمی رکھے گا اس کو فائدہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اسے لعن طعن ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کا بھی حکم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے کرنا چاہے تو کرے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ امید کہ آپ یہ میری باتیں سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب مولانا حمران صاحب نے بہترین گفتگو کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی باتوں کو رکھا، اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور آج کی رات کو اچھی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور آج ہی کی رات کیا، ہر رات ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، اور جتنا بھی کریں گے ہم وہ کم ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم یہاں پر کر رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ تمام کا تمام ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی ہے، اور یہی کمائی ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی زندگی ہے، لازوال زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو بہرحال ہم سب عہد کریں آج اس رات میں، اور دعا کریں اپنے مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے، والدین، دوست، احباب، یا جو بھی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے دعا کریں، اور خود اپنے لیے دعا کریں، اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بقیہ زندگی کو دین کے کاموں پر لگائیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، توبہ کریں گے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو جو حالات آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اور یہ سب ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھیوں کو نیک کام کرنے کی تلقین کریں۔ انہی باتوں کو لے کر کے ہمارا یہ چینل پرواد دکن پیش ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ لوگوں سے یہ بھی دعا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، مولانا حمران صاحب کے حق میں دعا کریں، اور تمام مرحومین کے حق میں دعا کریں۔ بے شکریہ، خدا حافظ۔